وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ میں اپنے زمین کے بورنگ سے لوگوں کو فصلوں کے لیے پانی وغیرہ دیتا ہوں تو اس پر عشر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے۔ پہلے تو یاد رکھیے یہ جو آپ نے بتایا نا کہ میں تیسرا حصہ فصل یا چوتھا حصہ فصل اس حساب سے دیتا ہوں، تو یہ بھی پہلے تو خیال رکھیں کہ مقرر اور طے کر لیا کریں کہ کتنا جو ہے آپ نے لینا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کسی بھی زمین کی ہونے والی آمدن کا تیسرا یا چوتھا حصہ لوں گا، کیونکہ بعض اوقات آمدن نہ ہو تو یہ مجہول ہوتی ہے نا، لہٰذا مجہول جو ہے اس میں کرایہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ پہلے تو اس کو درست کر لیں، اور دوسرا یہ کہ اس پر عشر تو نہیں ہوتا اس آمدن پر، البتہ یہ ہے کہ جس دن آپ یہ جب ان سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، اگر آپ رکھ لیتے ہیں یا جس دن آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، آپ کا کوئی نصاب سونے وغیرہ کا موجود ہے، زکوٰۃ جس دن آپ ادا کرتے ہیں تو اس دن اگر آپ سے ایک دن پہلے بھی پیسے آ جاتے ہیں تو جتنے بھی پیسے آپ کے پاس پڑے ہوتے ہیں، سیو پڑے ہوتے ہیں، ان ساروں کو زکوٰۃ والی چیزوں کے ساتھ ملا کر ٹوٹل کر کے جتنے بھی لاکھ روپے بنے، ہر لاکھ پر 2500 روپے اور ہر 1000 پر 25 روپے زکوٰۃ ادا کریں، یعنی ان کو اصل اور مجموعے کے ساتھ اس کو شامل کرنا ہوگا۔ اگر بالفرض آپ کے کوئی ایسی مالیت نہیں ہے، ایسا کوئی نصاب نہیں ہے سونا وغیرہ جس یا سامان تجارت یا نقدی کہ جس سے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، تو یہ جو آپ کے پاس مالیت آتی ہے یہ اگر جمع کر رہے ہیں تو اس پر سال گزر جائے اور وہ بھی اتنے پیسوں پر جن سے آپ 52.5 تولے چاندی کم از کم خرید سکیں۔ آج کل شاید 1.5 لاکھ سے اب چل رہی ہے، تو وہاں سے ریٹ پتہ کر لیں۔ تو اتنے پیسے اگر آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر سال گزر جاتا ہے تو یہ نیا نصاب ہے، پہلا مجموعہ آپ کے پاس چونکہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اس پر سال گزرنے کے بعد ہی زکوٰۃ ہوگی۔